قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کسی کی خوشی کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے تحفے طائف کے انبار لگا دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دے اور انکار کر دو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر ماں کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور بیوی کی طرف اگر اس کا جھکاؤ بڑھ جائے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کا بھی اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچو، ماں کو راضی کرنے کا اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں رضاء الرب فی رضاء الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک باپ زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتا ہے، ایک ماں زمین کے اوپر تو ہمیں کام آتی ہے، لیکن یہی ماں باپ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو ماں نہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتی ہے اور نہ باپ قبر کے اندر ہمارے ساتھ آتا ہے، بلکہ وہی باپ جو بیٹے کے سر میں درد نہیں دیکھ سکتا تھا، بیٹے کے کاندھے پر بوجھ نہیں دیکھ سکتا تھا، وہی اپنے کاندھے پر بچے کو اٹھا کر قبرستان لے جا کر قبر کے سپرد کر کے آ جاتا ہے۔ لیکن قبر میں ماں نہیں آتی، نہ
قبر کے اندر باپ آتا ہے، کیا کبھی آپ نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں تنہا میرے بچے کو قبر کے سپرد نہیں کروں گا، میرے بچے کو قبر میں اتاروں گا تو میں بھی کچھ دنوں تک میرے بیٹے کے ساتھ قبر میں رہوں گا تاکہ میرے بچے کو راحت پہنچ جائے؟ زمانے کے اندر، دور کے اندر آج تک کوئی ایسا باپ دکھائی نہیں دیتا جو قبر کی تاریک وادی کے اندر اپنے بچے کے کام آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو باپ کاندھے پر اٹھا کر قبر کی دہلیز تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں کا معاملہ جو اپنے بیٹے کے سر کے درد کی بنیاد پر پوری رات اپنے بیٹے کے سر کو دبانے میں گزار دیتی ہے، لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو لے جانے دیتی ہے، لے جاؤ اسے قبر کے سپرد کر دو۔ اور ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کی قبر کے اوپر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں قبر کے اندر نہیں آتی، کوئی ماں ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پتہ چلا ماں کی خوشی اور ماں کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، باپ کی محبت کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ اکبر، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ باپ کو بھی راضی کرو، ماں کو بھی راضی کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے اندر اللہ کی خوشی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ کون حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے تو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کے رسول کو کیسے راضی کیا جائے اور کیوں کر کے راضی کیا جائے؟ تو جواب ملے گا قبر کی تاریک وادی میں ماں تو نہیں آتی، لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر اگر کوئی تمہیں قبر میں کام آتا ہے تو آمنہ کا لال کام آتا ہے، رسول رحمت کام آتے ہیں۔ اس لیے سن لو، ان کی خوشی کا خیال رکھو۔ اللہ اکبر، جنگل و بیابان کے اندر تم نکل جاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہاں تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں جانتا ہوں، اس علاقے کے حوالے سے بھی جانتا ہوں، معاشرے کی سچویشن کو بھی جانتا ہوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کچھ ایسے راستے اختیار کر کے بیٹھے ہیں جن راستے پر چلنے کے بعد اللہ بھی ناراض ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں۔ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو، جہالت کا معاملہ ہو، گندگی کا معاملہ ہو، آوارہ گردی کا معاملہ ہو، ڈرگز سپلائی کا معاملہ ہو، ڈرگز کے استعمال کا معاملہ ہو، زنا کے اڈے پہ جانے کا معاملہ ہو یا آوارہ گردی کا معاملہ ہو، آج ہماری نوجوان سسک رہی ہے، بلک رہی ہے یہ قوم، اور یہ نوجوان آج برائی کے راستے کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ کیا جواب دو گے کل بروز قیامت اللہ عز و جل کو؟ اس لیے کہ آپ نہیں جان رہے کہ آپ کے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ارے جب ماں ناراض ہو جائے تو شریعت کا حکم سخت ہے، باپ ناراض ہو جائے تو شریعت کا سخت حکم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو آپ مجھے بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے نوجوان ملتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کیا کرے، کوئی سبیل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آپ سن لو، اگر گناہوں کے راستے کے ذریعے آپ نے دولت کمائی ہے یا گناہ کے راستے پر جا رہے ہو، سب سے بڑی مصیبت تنگ دستی نہیں، سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے۔ آئیے میں سمجھاؤں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر ایک ایسے شخص کے پاس جانے کا اتفاق ہوا جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، جس کے پیر بھی نہیں تھے، جس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، لیکن وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس بندے سے پوچھا گیا تیرے ہاتھ بھی نہیں،
تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیرے پیر بھی نہیں تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تیری آنکھیں بھی نہیں تو کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ وہ نوجوان وہ پریشان حال جواب میں کہتا ہے، سنو، اللہ نے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا۔ اس بنیاد پر میں اپنے کریم کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، اس لیے کہ گناہ کی سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ زنا کی سزا سخت ترین ہے، نماز قضا کرنے کی سزا سخت ترین ہے، حرام کمانے کی سزا سخت ترین ہے، حرام کام کی سزا سخت ترین ہے۔ آئیے ان ساری چیزوں کی طرف تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ نماز پڑھو گے اللہ راضی ہوگا، گناہ سے بچو گے اللہ راضی ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ لیکن کچھ نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کی حرکتوں نماز میں جن کی کچھ ایسی حرکتیں ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آئیے اب میں ان 4 باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو 4 باتیں ناپسند ہیں۔ 4 باتیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی بات، نماز کی حالت میں کوئی فضول کام کرنا، لغویات کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، اب یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یہ سارے بیکار کے کام اگر کوئی نمازی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازی کی یہ حرکت اللہ کو پسند نہیں۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جب کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کہتی ہے، میرے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو دل جمعی کے ساتھ پڑھو، نماز میں فضول حرکت مت کرو، نماز میں بیجا حرکتیں مت کرو۔ کوئی یہاں کھجلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیکار کا کام نماز کے اندر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کی حالت میں فحش باتیں کرنا۔ اگر کوئی روزے سے ہے اور روزے میں گالی بک رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے گانے گنگنا رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے غیبت کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے بکواس کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے روزے دار کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اس کی ان اداؤں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے فرمایا گیا جب روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو نگاہوں کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو کان کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو ہاتھ کی بھی حفاظت کرو، روزہ رکھو تو زبان کی بھی حفاظت کرو، اور روزے کی حالت میں کوئی فحش بات کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالو۔ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت کے اندر فحش کلمات کہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو یہ فحش گو روزے دار پسند نہیں، نہ اس کی فحش گوئی پسند ہے۔
तीसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ पढ़ते हुए बेकार के काम करना। मिसाल के तौर पर इधर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इधर मोबाइल भी देख रहे हैं, इधर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, फोन आया तो फिर कुरान शरीफ जो छोड़कर बातें भी कर रहे हैं। कुरान शरीफ जब पढ़ो तो अल्लाह की किताब की तिलावत करते वक्त सारी चीजों से बेनियाज होकर कुरान में डूब जाओ, इसलिए कि कुरान क्या है, अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। और कुरान अल्लाह की वो किताब है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सेरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा कुरान पढ़ने वाले के हाथ में है। यानी अगर कोई कुरान पढ़ता है तो गोया वो कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के दस्ते करम को थाम लेता है। सुभान अल्लाह, ये है सुभान अल्लाह। कुरान। लेकिन आज हमारे यहां क्या है, कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान पढ़ते पढ़ते इससे बात उससे बात, ये काम वो काम, इधर आओ उधर आओ, ये सारी चीजें होती हैं। तो कुरान पढ़ करके ये हरकतें करना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को नापसंद है। सहाबा कुरान पढ़ते तो कुरान में डूब जाया करते थे, ऐसे डूब जाते कि किसी चीज का ख्याल तक नहीं होता था। और आज कुरान तो बस रस्मी तौर पर पढ़ा जाता है, बाकी सारी बातें होती रहती हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू भी चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ते वक्त बेकार की बातें करना ये अल्लाह को पसंद नहीं। ये तीन बातें हो गई। अब चौथी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रस्तान में हंसना ये भी अल्लाह को नापसंद है। आज तो अल्लाह रहम व करम फरमाए, क्या कुछ कब्रस्तान में नहीं होता। कब्रस्तान में जाकर के आदमी जनाजे में शरीक होता है, सारी बिजनेस की बातें कर रहा है। कब्रस्तान में जाकर कहे लगाता है, कब्रस्तान में जाकर अपनी मौत को याद करने की बजाय कब्रस्तान पहुंचने के बाद दुनिया की गुफ्तगू के अंदर मौन हो जाता है। अगर कोई शख्स कब्रस्तान जाकर के भी नसीहत हासिल नहीं किया तो उससे बड़ा सख्त दिल इंसान और कौन हो सकता है। वहां जाओ, अपनी आखिरत को याद करो, अपनी मौत को याद करो। एक दिन तन्हा कब्र में हमें भी छोड़ दिया जाएगा, उसे याद करो। क्या चीज कब्र में हमें काम आएगी उसे याद करो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कब्रस्तान जाने के बाद कभी भी वहां पर मुस्कुराना नहीं, कभी कहे न लगाना। ऐसा शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू को नापसंद है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चार चीजें आज आपको जहन के अंदर महफूज रखनी है। पहली चीज, नमाज के अंदर कोई लग़व हरकत नहीं करनी। दूसरी चीज, रोजे की हालत में फहश गोई नहीं करनी। तीसरी चीज, कुरान पढ़ते वक्त बेकार की बातें नहीं करनी। और चौथी चीज, कब्रस्तान में जाकर के कभी हंसना नहीं है। अगर आपने ये चार अल्लाह की नापसंद चीजों को छोड़ दिया तो मेरा रब राजी हो जाएगा, और जिससे रब राजी हो जाता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी संवर जाया करती है।